آج ہمارے یہاں جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے وہ وقف کا مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے وقف اور ایک ہوتا ہے صدقہ. دونوں تقریباً برابر ہیں, دونوں برابر ہیں اللہ کے راستے میں دینا, لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں, یہ لیجیے آپ کو کسی کے حوالے ہم نے کچھ پیسے کیے, کچھ کپڑے کیے, وہ اس کا مالک بن جاتا ہے, اسے وہ کپڑے سے فائدہ اٹھائے گا, کھانے سے فائدہ اٹھائے گا, گیہوں سے فائدہ اٹھائے گا, جو بھی چیز ہم نے دی ہے, جو بھی ہم نے اس کو عطا کیا ہے, وہ اس کا مالک بن گیا, زکات دے دی, بغیر مالک کے زکات ادا نہیں ہوتی, وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن وقف کا جو مسئلہ ہے, ہم نے اللہ کے نام پر کوئی چیز راہ خدا میں دے دی, تو اس سے فائدہ تو سب اٹھائیں گے, لیکن اس کا مالک کوئی نہیں ہوگا. اس کا مالک جو ایک بندہ تھا, اس نے جیسے ہی اللہ کے راستے میں وقف کیا, وہ فوراً اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اس کا اللہ مالک ہے, اب وہ کسی اور کے پاس رجسٹر ہو کر کے جا نہیں سکتا, کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا, اور ذاتی استعمال کے لیے یہ وقف کرنے والا بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کسی نے اللہ کے نام پر مسجد دی, بھائی یہاں پہ مسجد بنائی جائے گی, اب وہ مسجد کی جگہ مسجد کے لیے ہو گئی, اللہ مالک ہو گیا. اب جس نے وقف کی ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ کنارے ایک دکان اپنی کھول لے. پہلے کھول لیتا تو ٹھیک تھا, لیکن وقف کرنے کے بعد اس کو اتنا اختیار نہیں ہے, کیونکہ اب وہ مالک نہیں رہا, مالک اللہ ہے. ذمہ دار ہوتے ہیں, ایسی جگہوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. پہلا وقف ہوا ہے اسلام کی اس تاریخ میں, کس نے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے کی ہجرت کی اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا, اس میں ایک یہودی تھا جس کا نام غالباً مخیریق ذکر کیا گیا ہے. تھا یہودی لیکن مسلمانوں کے فیور میں تھا, مسلمانوں کی طرف سے اس نے جنگ کی تھی اور اس میں شہید ہو گیا تھا. اس کے پاس 7 باپ تھے, اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے تھے اس نے کہ اس کو آپ جس طریقے سے چاہیں میرے مرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اب جیسے ہی وہ مرا, اس کی ملکیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹرانسفر ہو گئی. اب جب وہ مالک ہو گئے تو انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیا کہ اس سے جو ہے عام لوگ فائدہ اٹھائیں. اس کا کوئی مالک نہیں, ڈائریکٹ اللہ مالک. تو پہلا وقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا, ایک کنواں تھا, یہودی کے قبضے میں تھا. مسلمان جب لینے جاتے تھے مہنگی قیمت پر دیا جاتا تھا. مسلمان پریشان تھے, پیسوں سے بے یار و مددگار تھے, کیونکہ مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے مدینے کے لیے, ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے, زیادہ وسائل ان کے پاس نہیں تھے, ان کو پریشان کیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کون ہے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بئر روما کو خریدتے ہیں, یعنی روما نامی کنویں کو خریدتے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے اپنے ساتھ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ ہم بھی پانی پیئیں گے اور مسلمان فری میں پانی پیئیں, پیسے دینے کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وقف کیا. اسی طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت ارقم, حضرت زبیر ابن عوام, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انصاری رضی اللہ عنہ مجمعین, یہ تمام صحابہ ایسے ہیں جن کے نام جو ہے تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں. انہوں نے ایسے اللہ کے راستے میں وقف کیا, اپنی جائیداد اللہ کے راستے میں وقف کر دی کہ اللہ کے لیے ہے, اس میں عام لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے. اس کے بعد جب صحابہ کا دور ختم ہوتا ہے, تابعین کا دور آتا ہے, تبع تابعین کا دور آتا ہے, بزرگان دین کا دور آتا ہے, ائمہ مجتہدین کا دور آتا ہے. تمام زمانہ ایسا رہا کہ یہ وقت کا جو سلسلہ تھا یہ دھیرے دھیرے ترقی کرتا رہا اور لوگ دیتے رہے. اپنے یہاں ہندوستان میں بھی جو مسلمان حکمراں ہوئے اور بڑے بڑے اہل خیر حضرات ہوئے اور مالدار اور بزنس مین, طرح طرح کے لوگ گزرے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں وقف کیا. کہیں مسجد بنوا دی, کہیں مدرسہ بنوا دیا, کہیں مسلمانوں کے لیے قبرستان کا انتظام کر دیا, کہیں سرائے کا انتظام کر دیا, اور یتیموں اور بیواؤں کے لیے رہنے کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. یہ مسلمانوں میں, ہندوستانی جو مسلمان گزرے, یہاں بھی یہی حال رہا ہے, یہاں بھی یہی حال رہا. لیکن جب 1857 میں انگریز نے یہاں پر باقاعدہ قبضہ جمایا اور اپنے پیروں کو پھیلایا, اپنے بالوں پر کو پھیلایا, تو حال یہ ہوا کہ یہاں اس پر جو وقف کی زمینیں تھیں, مسجد تھے, مدرسے تھے, اسی طریقے سے جو قبرستان تھے, دوسری چیزیں تھیں, اس پر خطرہ منڈلایا. مسلمانوں نے احتجاج کیا. مسلمانوں کے احتجاج کے نتیجے میں سن 1863 میں ایک قانون پاس کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی جاتی ہے, وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے. قانون پاس کر دیا گیا. اس میں کچھ کمی کوتاہیاں تھیں. 1859, 1863 اور 1869 میں یہ 3 ایک ایسے دور گزرے, اس میں کچھ امینڈمنٹ کیے گئے, ان قانون میں کچھ ترمیمات کی گئی, کچھ بدلا گیا, کیونکہ اس میں بہت ساری کمیاں محسوس کی جا رہی تھیں. کلی طور پر اس کمی کو دور نہیں کیا جا سکا, مزید محنت ہوتی رہی. 1995 میں قانون کی ترمیم ہوئی, 2010 میں ہوئی, 2013 میں کلی طور پر ہوئی. بہت ساری جو اس میں کمیاں تھیں ان کو دور کر دیا گیا. مسلمان حکمراں اس میں لگے رہے, اہل خیر حضرات لگے رہے, خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کی ایک جو پوری ٹیم لگی رہی, تاکہ مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں جو اللہ کے لیے وقف کی گئی ہیں, اللہ کے لیے جو وقف کی گئی ہیں, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس آ سکے, ہم کسی طریقے سے اس کی حفاظت کر سکیں. کیونکہ غیروں کے ہاتھ میں جائے گا, فوراً قبضہ کر لیا جائے گا. ان مساجد سے, ان مدارس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم اس میں جا کر کے نہیں رہ رہے ہیں, ہم حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت میں ہے, اللہ اس کا ذمہ دار ہے. پھر یہ سوال ہونا چاہیے اللہ خود حفاظت کرے. بھئی اللہ تو ہمارے ذریعے سے حفاظت کرے گا نا, اللہ ہمارے ذریعے سے حفاظت کرے گا. جو ذریعہ بن جائے وہ خوش بخت ہے, اور جو ذریعہ اس چیز کا بن جائے کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے, ان زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے, وہ بدبخت ہے. اب ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارا حصہ اس میں کیسے ہو رہا ہے. بھئی اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے, ایمان کا اور دین کی حفاظت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے, قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. اب اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن جائیں. اگر ہم دین کی حفاظت کا ذریعہ نہ بن کر کے دین کو ڈھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ ہماری بدبختی ہے. یہ جنتی عمل نہیں ہے, یہ جہنمی عمل ہے, یہ جہنمی عمل ہے.
لہٰذا اس کا ہم کو حصہ بننے کی کوشش کرنا ہے. جس طریقے سے ہمارے وکلاء حضرات اور ہمارے بڑے بڑے تنظیمیں بڑی بڑی تحقیقات کام میں لگی ہوئی ہیں اور کوشش یہ کر رہی ہیں کہ اس بل کی جو باقاعدہ 2013 میں اس کو ڈیزائن کیا گیا بلکہ اس میں ترمیمات کی گئی اس میں کسی طریقے سے اس کی حفاظت ہو سکے. اب جو موجودہ حکومت ہے تقریباً 40 ایسے نکات ہیں, ایسی ترمیمات اور ایسے امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے. یہ حکومت پارلیمنٹ میں بھی اس بل کو پیش کیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں یہ بل پاس نہ ہو سکا. فوراً JPC ایک کمیٹی تشکیل کی گئی, وہاں ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے ذمے یہ بات آئی. انہوں نے شہریوں سے اور ہندوستانی ناگرکوں سے یہ رائے طلب کی ہے کہ ان قانون کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, ان قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, بڑے بڑے اداروں کی ذمہ داری ہے, بڑی بڑی تنظیموں کی ذمہ داری ہے اور افراد کی ذمہ داری ہے جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں کہ اپنی رائے وہاں تک کے پہنچائیں, اپنی رائے وہاں تک پہنچائیں. اچھا, ہم رائے کیوں پہنچائیں؟ اس میں 40 نکات بتائے گئے ہیں جو ترمیم کرنا چاہتی ہے حکومت. موجودہ حکومت 40 ترمیمات ہیں جو کرنا چاہتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس میں سے چند ترمیمات ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, اس کو سمجھیے گا. پہلی ترمیم یہ ہے کہ جو 1995 میں ایکٹ بنا اس کا نام بدل کر کے وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے. چھوٹا سا نام تھا, نام کیا ہے؟ وقف ایکٹ 1995. اب نام رائے یہ دی گئی ہے کہ اس نام کو بدل کر کے کیا رکھ دیا جائے؟ وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے. نمبر 2 کی تجویز یہ ہے کہ دفعہ 3C کے تحت ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے اور اس کے مطابق رینیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے. اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائیداد کے اندراج کو اوقاف کے رجسٹر سے خارج کر دے. اس تجویز سے وقف کی املاک سرکاری تحویل میں چلی جائے گی. صاف حکم ہے, یعنی جو ضلع کا مجسٹریٹ ہوگا اس کو اختیار رہے گا کہ یہ مسجد ہے, اس مسجد کا جو نام وقف بورڈ میں رجسٹر ہے اس کو کینسل کر دیا جائے. صاف کھلی ہوئی تجویز ہے, اس کو کینسل کر دیا جائے. حکومت وقت اس کو آرڈر دے گی, کینسل کر دیا جائے گا, یہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے گا. کس کا قبضہ ہوگا؟ سرکار کا ہوگا. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. جتنی مسجدیں ہیں, جتنے مدرسے ہیں, جتنے قبرستان ہیں ہمارے قبضے میں ہیں, ہماری ذمہ داری میں ہیں. اسی طریقے سے اور ہیں, سارے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں سب چلی جائیں گی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ہم نے الیکشن نہیں لڑا, ہم الیکشن جیت کر کے سنسد میں نہیں پہنچے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی باقاعدہ صدارت میں جو ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو پوری ایک تحریک چل رہی ہے, ان کے وکلاء نے اور تمام لوگوں نے مل کر کے یہ تجویز اپنائی ہے, یہ بات رکھی ہے عوام کے سامنے اور عام لوگوں سے, آپ سے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنی رائے JPC کمیٹی تک کے پہنچائے. جوائنٹ جو بھی کمیٹی تیار کی گئی ہے, تشکیل دی گئی ہے, وہاں تک کہ ہم اپنی رائے کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا. ہم وہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے, ہم سنسد میں نہیں تھے, ہم منتری اور ہماری حکومت تک پہنچ نہیں تھی, لیکن ایسا انتظام اللہ نے کر دیا جو ہم سب کر سکتے ہیں. اگر اس کے بعد ہم نے اپنی آواز نہیں اٹھائی اور اپنا جواب وہاں تک کے نہیں پہنچایا, اپنی ملی ذمہ داری کو سمجھ کر کے, اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھ کر کے, اپنی اخلاقی ذمہ داری کو سمجھ کر کے, اپنی ہندوستانی ذمہ داری کو سمجھ کر کے, پلس ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مزید ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت کریں. اور جو پرانا بل ہے, جو وقف جائیداد کے حفاظت کا مسئلہ ہے, وہ ہمارے ہی اختیار میں رہنا چاہیے. یہ ہم مانگ کرتے ہیں وقت کی حکومت سے. لہٰذا اسی جواب کو ہم کو جو ہے بھیجنا ہے JPC کمیٹی کے پاس. اپنے موبائل کا استعمال کرنا ہے. ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں ہنسی تفریح کے لیے, ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں طرح طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور طرح طرح کے پروگرام اور جو ہے چینلز کو دیکھنے کے لیے, سیریل دیکھنے کے لیے. صرف 3 کلک کا کام ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جواب ان تک پہنچ جائے گا. صرف اتنا سا سوچیں, ہماری تعداد کتنی بتائی جاتی ہے پورے ملک میں؟ 20 کروڑ بتائی جاتی ہے. کوئی 25 کروڑ بتاتا ہے, کوئی 22 کروڑ بتاتا ہے. 20 کروڑ رکھ لیں. 20 کروڑ میں 5 کروڑ کو آپ مائنس کر دیجیے جس کے پاس موبائل نہیں ہے. 15 کروڑ مسلمان ہیں. 15 کروڑ مسلمانوں کے موبائل سے اگر 15 کروڑ جواب وہاں پہنچ رہے ہیں, مان لیں, ہو جائیں گے نہیں, مان لیں, اگر غیروں کی تعداد کتنی ہے؟ 100 کروڑ ہوئی, 100 پلس ہوگی. 100 کروڑ لوگوں نے اگر اپنا جواب دے دیا کہ یہ قانون نافذ ہو جانا چاہیے, کس کی بات مانی جائے گی؟ ان کی بات مانی جائے گی. ان کی بات مان لی جائے گی. تو ہم اپنی بے بسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے ہم اقلیت میں ہیں, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ان کوششوں کے ساتھ ہم ساتھ میں یہ بھی بات کہتے ہیں کہ یہ ای میل کر دینا اور جواب اپنا پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے. اور اس پر مدار نہیں ہے کہ ہماری مسجد کی حفاظت کا فیصلہ ہوگا. مسجد کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ JPC کمیٹی ہو یا وقت کی حکومت ہو یا جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اسپیکر صاحب ہو, کوئی بھی ہو, حکومت صرف اللہ کی ہے. حکومت بدلنے پر قادر صرف اللہ ہے, اور کوئی حکومت نہیں بدل سکتا. تو پھر جو ہے یہ ای میل کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. بھروسہ اس پہ نہیں, بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. کام ہمیں یہ اختیار کرنا ہے. لہٰذا طرح جگہ جگہ پر جو ہے اس کے پوسٹرز لگائے جائیں اور اس کے تعلق سے بیداری ایک مہم چلائی جائے اور لوگوں کو بیدار کیا جائے. جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں موبائل کا استعمال کرتے ہیں, ایک موبائل میں نہ جانے کتنی آئی ڈی استعمال کرتے ہیں. گھروں میں ہماری ماں بہنوں کے پاس موبائل کا یوز ہوتا ہے, ان کے پاس آئی ڈیز ہیں. ہر ایک ای میل آئی ڈی سے وہاں تک جواب پہنچنا چاہیے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے 200 لوگوں کے تعلق سے ہم جواب وہاں پہنچائیں گے. آپ کے سامنے اسکینر لگا دیے گئے باہر وضو خانے میں یا اوپر
लगा दिए गए होंगे। हमारे नौजवान जो इस ताल्लुक से थोड़े एक्टिव हैं वो भी बाहर खड़े हो जाएंगे आप लोग की मदद करने के लिए। हमको अपने गूगल का कैमरा खोलना है, उससे उस QR कोड को स्कैन करना है, लिंक हमारे सामने आ जाएगी, एक टच लिंक पे करना है, उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा ओपन जीमेल का, उस पर दूसरा टच करना है, हम डायरेक्ट जीमेल में चले जाएंगे और तीसरा टच सेंड के बटन पे कर देना है। बस सिर्फ 3 टच का काम है, सिर्फ 3 टच का काम है। और अगर किसी की और भी आईडीज हैं तो सेम प्रोसेस है, सेंड का बटन प्रेस करने से पहले दूसरी आईडी वहां पे सेलेक्ट कर लें, वहां पे सेलेक्ट कर लें। सिर्फ इतना प्रोसेस है। कोशिश करें इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बाहर जो ऐलान लगा हुआ है, बाकी इसका QR कोड रख दिया गया है, चिपका दिया गया है, इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। इसके जो बाकायदा लिंक शेयर की जा रही है उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानते नहीं है, उनके पास मोबाइल है, उनके मोबाइल से भी करने की कोशिश करें। तमाम लोग इस ताल्लुक जिम्मेदारी लें। अल्लाह ताला अगर कल पूछेंगे, हम अल्लाह ताला से कह देंगे अल्लाह पाक जितना हमसे हो सका हमने उतना कर दिया था, आप हमको जो है सजा ना दीजिए, हमारी पकड़ ना फरमाइए। लेकिन अगर हमने कुछ ना किया तो ये हमारा जो जवाब वहां नहीं बनेगा कि हम पार्लियामेंट में नहीं थे, हमारा ताल्लुक इससे नहीं था। अगर शरीयत के किसी हुक्म को बचाने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ जाए तो ये भी दावत का एक रास्ता है, नबी का एक मिशन है कि अपने शरीयत के हुक्म को बचाने की फिक्र की जाए। अभी तलाक का मसला हुआ, NRC का मसला हुआ, CA का मसला हुआ, उसमें कोशिशें करने वाला भी अल्लाह की राह में है, उसमें कोशिशें करने वाला भी नबी के मिशन पे काम कर रहा है। करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह, सब लोग भेजेंगे मेल। अपनी पहली जिम्मेदारी समझें। 15 दिन का वक्त दिया गया था, 7 दिन हो चुके हैं, अगले जुमे को ये वक्त पूरा हो जाएगा 13 तारीख का। तो कोशिश करें कि अपने खुद भी जिम्मेदारी लें और इस पैगाम को ज़्यादा ज़्यादा आम करने की कोशिश करें। नौजवान हजरात अगर इसी वक्त कोई तैयार हो जाएं कि नमाज के फौरन बाद बाहर खड़े होकर के लोगों की मदद कर देंगे कि कैसे करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाथ उठाएं, कौन कोई तैयार है? माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 हज़रात ये तैयार हो गए, ये नमाज के बाद फौरन बाहर रहेंगे। जो लोग अपने आप से नहीं कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये हज़रात आप लोग की मदद करेंगे और आप लोग जा करके औरों को भी ये पैगाम पहुंचाइए और हम सबको इंशाल्लाह मिल करके इसका मुकाबला करना है और अल्लाह से दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। हमने असबाब इख्तियार किए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।